حسن زن کا مطلب ہوتا ہے اچھا گمان رکھنا، کوئی برا گمان نہ رکھے، کوئی بدگمانی نہ رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے قرآن میں کہ انسانوں کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ تو جب انسانوں کے ساتھ یہ حکم ہے تو ظاہر ہے کہ انسانوں کے خالق اور مالک کے ساتھ بھی انسانوں کو اور بندوں کو اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی و ارادے کے مخالف، اس کے مرضی اور ارادے کے بغیر دنیا میں کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ اس حقیقت کو جاننے اور ماننے کے باوجود زندگی کے سرد و گرم حالات اور گوناگون اتار چڑھاؤ کے باعث بعض اوقات انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ اس غم و ہم سے راحت بلکہ نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر اور تفویض کے مسائل سمجھائے ہیں۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود جب بندہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن قائم رکھتے ہوئے اپنے تمام تر معاملات اس کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کے مسائل خود حل ہونے لگتے ہیں، اور اگر بالفرض اس دنیا میں ان مسائل کا حل وہ نہ بھی دیکھے تو اس دنیا میں یعنی آخرت میں اس پر بہت سا اجر و ثواب پائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ لیکن یہ مسائل عموماً بغیر مربی کے، شیخ کامل کے سمجھ میں نہیں آتے۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا دین کا ستون ہے اور ایک عظیم دلی قلبی عبادت ہے۔ اس کے بغیر بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بندوں سے حسن ظن رکھنے اور بدظنی سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ جب مخلوق سے حسن ظن کی تاکید کی گئی تو اس خالق سے کیوں اچھا گمان نہ رکھا جائے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت سے امیدوار ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 218۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا مومن کا وصف بتایا گیا اور ایک مقام پر فرمایا، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 39۔ جب سب کچھ عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا اور اس سے حسن ظن رکھنا لازمی ٹھہرا۔ ایک مقام پر فرمایا گیا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 268۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے کی تعلیم دی گئی۔ سورہ حجر میں فرمایا گیا کہ قال ومن یقنط من رحمتی ربہ الا الضالون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ یعنی جو لوگ اپنے پروردگار کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں وہ گویا کہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ گمراہ ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 56۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بندوں کو یہی تعلیم دی ہے اور یہی سکھایا ہے، بندوں کے ایمان کو خود بنایا ہے اور اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنے کی انہیں تاکید کی ہے۔ غار حرا میں جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ قیام پذیر ہیں، یعنی جب آپ ہجرت پر جا رہے ہیں اور غار حرا میں کچھ دنوں کے لیے ٹھہرے ہیں، اس وقت کا واقعہ ہے۔ مسلم شریف میں یہ روایت آئی ہے اور بخاری شریف میں بھی آئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3653 اور مسلم شریف حدیث نمبر
2381 میں ہے کہ غار ہرا میں جب حضرت ابو بکر نے اپنے تفکرات کا اظہار کیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار کو اللہ پر حسن ظن رکھنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے بیان کیا کہ میں نے غار کے قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر کوئی شخص ان میں سے اپنے قدموں کی طرف نظر کرے گا تو بے شک ہمیں دیکھ لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ اللہ کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اس لیے ہمیں اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے، صرف 3 دن پہلے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہ وصیت بھی ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے آپ سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس سے پہلے نہ مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن رکھتا ہو۔ تم میں سے کوئی آدمی اس سے پہلے نہ مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن رکھتا ہو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2877۔ یعنی ہر آدمی کو مرنے سے پہلے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوری طرح سے حسن ظن رکھتا ہو، اور کسی کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو، مسلمان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے تمام معاملات رکھ کر اس سے حسن ظن رکھے، اور کبھی بھی ایسی کوئی بات نہ کہے جس سے نا امیدی کی بات ظاہر ہوتی ہو یا اللہ سے بدگمانی ظاہر ہوتی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 3604۔ یعنی یہی نہیں کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، بلکہ یہ مستقل عبادت ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، یہ قلبی عبادت ہے، دل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جانا، اللہ تعالیٰ کے حضور سر تسلیم خم کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت ہے۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک مومن اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو عمل بھی اچھا کرتا ہے، اور منافق اپنے رب کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے تو عمل بھی برا کرتا ہے۔ جب اللہ سے اچھی نیت رکھی جائے گی، اچھا گمان رکھا جائے گا، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ انسان عمل بھی اچھا کرے گا، اور اگر وہ بدگمانی ہو جائے گا اپنے رب سے، بدگمانی کو اپنے دل میں جگہ دے دے گا تو وہ عمل بھی برا کرے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور اس میں روایت کا نمبر ہے 36339۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع سے پڑھتے ہیں، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو لوگ یہ امید نہیں رکھتے ان کو نماز بھاری معلوم ہوتی ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہیں تو ان کو یہ چیزیں بھاری معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ نیکی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھے، اس نے حسن ظن رکھے اور اسی سے نیک تمنائیں وابستہ رکھے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دیکھ لے کہ وہ کیا تمنا کر رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی تمناؤں میں سے کیا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے تمنائیں ہمیشہ اچھی کرنی چاہیے۔ ترمذی حدیث نمبر 3604۔ اور بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے اس گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو میرے ساتھ وہ کرتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7505۔ اور بخاری شریف میں ہی کچھ تفصیلی روایت ہے، وہ اس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ
رکھتا ہے، یعنی جو گمان وہ میرے ساتھ رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے، اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے اپنے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں، وہ اگر میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 بالشت چل کر آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف 1 گز چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 گز چل کر آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7405، اور ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، جب بھی وہ مجھے پکارے میں اس کے ساتھ ہوں۔ ترمذی حدیث نمبر 2388، اور دارمی میں ہے، حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، وہ میرے بارے میں جو چاہے گمان رکھ لے۔ دارمی حدیث نمبر 2731۔ اس سے معلوم ہوا ہم اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرمائے گا، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور اس حسن ظن کی کیا برکت ہوتی ہے، کنز العمال کی حدیث نمبر 5846 میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا، وہ جب اس کے کنارے پر پہنچا تو مڑ کر دیکھا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم اے میرے رب، میرا تو آپ کے بارے میں اچھا گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے واپس لاؤ، اس واسطے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو یہ حسن ظن کی برکت ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسن ظن جو ہے یہ بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 3777 میں ہے، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے محبوب اعمال کی توفیق مانگتا ہوں، آپ کی ذات پر سچا توکل مانگتا ہوں، اور آپ کے ساتھ حسن ظن کا سوال کرتا ہوں کہ یہ چیز بھی آپ ہی کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، اے اللہ مجھے آپ سے حسن ظن رکھنے والا بنا دیجئے۔ اسی لیے الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیہ میں ہے، جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 220 میں، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے، اور خاص طور پر مصیبت کے اور موت کے وقت مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ حطاب نے کہا کہ قریب المرگ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا مستحب ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا گو کہ موت اور مرض کے وقت مؤکد ہو جاتا ہے، مگر ہر مکلف کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذات کے ساتھ حسن ظن رکھنے والا بنائے اور بدگمانی سے بچائے، اور ہمارے تمام اعمال اور ہمارے تمام خیالات اللہ کے سپرد کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔